السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پہلی قسط میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تفسیر احسن البیان کے مطابق پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جو اگرچہ آیات کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی سی ہے، مگر اس کی عظمت و فضیلت اور مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے، جس کی تفصیل آگے آپ کے سامنے آئے گی۔ اس فضیلت و برکت والی سورت کو سبھی نمازی ہر نماز کی تمام ہی رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اور بار بار پڑھے جانے کی وجہ ہی سے اسے السبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں بحالت قیام پڑھی جاتی ہے، جو انتہائی قدر و منزلت اور فضیلت و برکت والی سورت ہے، جسے فاتحہ کے علاوہ ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، السبع المثانی اور فاتحۃ الکتاب وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کا نام الرقیہ، الحمد، الصلاۃ، الشفاء، الکافیہ، الوافیہ اور الکنز بھی ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، مضمون یا کتاب کا افتتاح ہو، اور قرآن کریم کا افتتاح بھی چونکہ اسی صورت سے ہوتا ہے، لہذا اس کا نام الفاتحہ بھی اسی مناسبت سے ہے۔ بالفاظ دیگر یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں امام اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے تمام ائمہ و فقہا اور محدثین کرام کے نزدیک اس کا پڑھنا بلا اختلاف فرض ہے۔ اس سلسلے میں فرضی و نفلی اور سری و جہری یعنی بلا آواز قرات والی یا بآواز بلند قرات والی نمازوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر متعدد ارشادات مروی ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، سنن کبریٰ، بیہقی، کتاب القرات بیہقی اور جزء القرات امام بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں۔ یہ روایت صحیحین، سنن اربعہ، مسند احمد، دارقطنی، ابو عوانہ، بیہقی اور دارمی میں بھی ہے، اور امام بخاری نے اسے متواتر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں اور اپنے گھروں میں بچوں کو، عورتوں کو، سبھی لوگوں کو سننے کی تلقین کریں۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم والا ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ ہے، اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ ہے کہ بسم اللہ کے آغاز میں اقرؤ، ابدؤ یا اتلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جمع سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ اس کے بعد اس سورہ کی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے الحمد میں الف لام استغراق یعنی اختصاص کے لیے آیا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد یعنی تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ الحمد کے بعد آیا ہے اللہ، اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ افضل الذکر والحمدللہ کو افضل الدعا کہا۔ یہ ترمذی اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ اسی طرح رب کا لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین، عالم جہاں یعنی عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا، جہاں، تو عالمین عالم کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال اور ظروف اور طبع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے رحمان بر وزن فعلان اور رحیم بر وزن فعیل ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔
بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے رحمان رحمن الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم جعلنا منہم، آمین۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، جس کا ترجمہ ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ اس کی تفسیر میں مصنف لکھتے ہیں، اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات، اس آیت کی تفسیر ہے کہ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، سورہ غافر کی 16 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا یعنی اللہ تعالی، للہ الواحد القہار، سورہ غافر کی یہ 16 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ الانفطار کی یہ 19 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر رحم اللہ علیہ شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی ما فوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و ما فوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبارت نعبد و نستعین کا، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ ما فوق الاسباب لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار
ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من انصاری اللہ، سورہ صف 14 نمبر آیت، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ معاہدہ آیت نمبر 2، ترجمہ ہے نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و ضار باور کرنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ تسلیم کرنا، اس کا نام ہے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا۔ اس کا نام ہے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا، اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ نمبر 1، توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس تفسیر کو ملاحدہ اور زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ فوراً جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ آیت نمبر 84 سے لے کر 79 آیت نمبر تک۔ اسی طرح دوسری قسم توحید کی توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے،
اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بدست اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ اس کے بعد توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرے، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانے۔ مثلا جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یہ یا اس قسم کی اور صفات الہیہ، ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے۔ اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ ہے ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا۔ اس کی تفسیر میں ہے ہدایت کے کئی مفہوم ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا یعنی منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی الاسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جو اب قرآن و حدیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، جو کہ آخری آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ اس کی تفسیر میں ہے یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اور اس کا ترجمہ ہے
اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، یعنی بہت اچھی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، نہ کوئی اور راستہ۔ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی اور ضالین گمراہوں، اس سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، لا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر المغضوب علیہم، مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لا اعلم خلافا بین المفسرین فی التفسیر۔ مصنف کہتے ہیں کہ المغضوب علیہم بالیہود والضالین بالنصارى، اس آیت کے متعلق مفسرین کے درمیان کسی طرح کا اختلاف نہیں پایا جاتا، اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ، ثالث ثلاثۃ، یعنی اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالی اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و نقبت کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ ابن ماجہ، ابن کثیر وغیرہ کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا معمول بھی ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، یعنی کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی لا تخیب رجاءنا، یعنی ہمیں نامراد نہ کر۔ تیسرا معنی اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ یہ کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال آمین کہنے سے یہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کی مکمل تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگلی قسط کے لیے انتظار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی قسط آپ کے پاس پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔